عابد اپنی سگی بہن کو قتل کرنے کے جرم میں جیل میں قید تھا۔ وہ اس وقت جیل کے اندر اپنی بیرک میں نماز کے دوران حالت رکوع میں تھا جب پیچھے سے آنے والے بزرگ قیدی نے ٹھڈا مار کر اسے گرا دیا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کہ تیرے جیسوں کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ عابد دوبارہ اٹھا اور وہیں سے نماز شروع کر دی۔ آپ بھی سنیے عابد کی کہانی اس کی زبانی۔ میرا نام عابد ہے، میں پاکستان پنجاب سائیوال کا رہائشی ہوں۔ میں نے اپنی سگی بہن کو قتل کر دیا تھا۔ میری بہن بدکار نہیں تھی۔ اپنی بہن کو قتل کرنے سے پہلے میری سوچ بھی آپ لوگوں کی سوچ کی طرح تھی کہ بھائی کے ہاتھوں قتل ہونے والی ہر بہن بد کردار ہوتی ہے، مگر اپنی بہن کی جان لیتے وقت مجھے احساس ہوا تھا کہ ضروری نہیں کہ بھائی کے ہاتھوں مرنے والی ہر بہن بد کردار ہو۔ میرے والد صاحب سائی مشتریوں والا کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے مقامی علاقے میں ہی ایک ڈیرہ چودھری افتخار کی اعلی شان کوٹھی تعمیر کی تھی، مگر جب کوٹھی پر لینٹر ڈالا گیا تو نچلی زمین نرم ہونے کی وجہ سے زمین بیٹھ گئی اور کوٹھی دھڑام سے نیچے آ گری۔ چودھری افتخار نے میرے والد صاحب پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میں نے کوٹھی کے لیے جو سیمنٹ اور باقی مواد منگوایا تھا وہ تم نے آدھے سے زائد باہر بھیج دیا ہے۔ کوٹھی کی تعمیر میں تم نے آدھا بھی نہیں لگایا، اس لیے اب تم میرا نقصان پورا کرو۔ چودھری افتخار علاقے کا بہت بڑا منشیات فروش تھا۔ اس کے بڑے بڑے لوگوں اور افسروں کے ساتھ تعلقات تھے۔ پولیس والے اس کے ذاتی ملازم لگتے تھے، لہذا چودھری افتخار نے میرے والد صاحب کو گھر سے اٹھوا کر اپنے ڈیرے پر منگوا لیا اور لوگوں کے سامنے میرے والد صاحب کو برہنہ کر کے الٹا لٹکا کر لوگوں سے تشدد کروانا شروع کر دیا۔ میرے والد صاحب بالکل برہنہ حالت میں تشدد سہتے سہتے اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، مگر چودھری افتخار اور اس کے ظالم ساتھیوں کو میرے والد صاحب پر ترس نہ آیا۔ آخر کار میرے والد صاحب نے 3 دنوں میں آدھا پیسہ واپس کرنے کی حامی بھر لی تو ان کی جان چھوٹی۔ اپنا گھر اور زمین بیچ کر جتنے پیسے ملے وہ چودھری افتخار کو دیے۔ جب باقی پیسے جلد دینے کا وعدہ کیا اور اپنے کسی جاننے والے کے ذریعے گردہ بیچ کر اپنی باقی پیسے بھی چودھری افتخار کو ادا کر دی۔ پیسے ادا کرنے کے بعد بھی ہمیں سکون نصیب نہیں ہوا اور کسی نے چودھری افتخار کے سامنے جھوٹ بول دیا کہ میرے والد صاحب نے پولیس میں چودھری صاحب کے خلاف شکایت درج کروائی ہے۔ چودھری افتخار نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں میرے والد صاحب کو پھر ڈیرے پر منگوا لیا اور بے تحاشا تشدد کا نشانہ بنایا۔ دونوں بازو اور ٹانگیں توڑ دی، جسم کی اور بھی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ میرے والد صاحب 3 ماہ ہسپتال میں رہنے کے بعد چل بسے۔ میری ماں نے میڈیکل بنوا کر FIR درج کروا دی تھی۔ پولیس نے کیس تو درج کر لیا مگر ساتھ ہی دلالوں کا کردار ادا کرتے ہوئے چودھری افتخار کو بھی بتا دیا اور چودھری افتخار کے کہنے پر میرے خلاف منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ مجھ پر جھوٹا مقدمہ ہونے کے باوجود پولیس نے میرے گھر پر چھاپا مار دیا، جبکہ قاتل ہونے کے باوجود چودھری افتخار کو پوچھا بھی نہیں۔ میں گھر سے فرار ہو گیا تو میری ماں اور بہن کو اٹھا کر تھانے لے گئے۔ مقامی سفید پوش اور خدا ترس لوگوں نے پولیس والوں سے میری ماں اور بہن کی جان چھڑوائی۔ چودھری افتخار میری ماں کو مجبور کرتا رہا کہ اس کے خلاف کیس واپس لیا جائے اور عابد کو جلد پولیس کے حوالے کیا جائے۔ آخر کار میری ماں نے تنگ آ کر اس شرط پر چودھری افتخار کے خلاف کیس واپس لینے کی حامی بھر لی کہ پولیس عابد کے خلاف جھوٹا مقدمہ بھی خارج کر دے گی۔ چودھری افتخار نے شرط مان لی۔ یوں میری ماں نے پولیس اور عدالت کے سامنے چودھری افتخار کو معاف کر دیا، مگر میری ماں سے بیان دلوانے کے بعد چودھری افتخار نے اپنی شرط پہ کرتے ہوئے میری ماں سے کہا کہ بدچلن عورت میں تمہیں عبرت کا نشان بنا کر چھوڑوں گا تاکہ دوبارہ کبھی کوئی چودھری افتخار کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہ کر سکے۔ پولیس والوں نے صرف چودھری افتخار کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر میری ماں اور بہن کو تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ مجھے جلد گرفتار کروائیں۔ اسی دوران ایک بار میری ماں اور بہن بازار سے واپس آ رہی تھی کہ دن دہاڑے بڑے بڑے راستے میں چودھری افتخار کے بیٹے نے کچھ گنڈوں کے ساتھ مل کر میری بہن پر تشدد کیا۔ میری بہن کے سارے کپڑے پھاڑ دیے، یہاں تک کہ جاتے ہوئے میری بہن کے تن پر موجود بچے کچے کپڑے بھی اتار کر میری ماں کے سامنے اتنے غیرت مندوں کے بیچو بیچ بالکل برہنہ حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میری ماں اپنی بیٹی کی اتنی توہین برداشت نہ کر سکی اور اسی رات صدمے سے مر گئی۔ ماں کی موت کی چوتھی رات مجھے پتا چلا تو میں ماں کے قبر پر گیا اور پھر چھپ چھپا کر گھر آیا۔
میرے گھر میں میری بہن کے علاوہ ایک ہمسائی موجود تھی۔ میری بہن نے ہمسائی کو باہر بھیجنے کے بعد ہاتھ جوڑتے ہوئے مجھے اللہ کا واسطہ دیا اور کہا، اب بھائی مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، اگر تم نہیں مارو گے تو چودھری سخر کا بیٹا گنڈو اور موالی لوگوں کے ساتھ مل کر میری عزت دار کرنے کے بعد مجھے مار دے گا۔ میں نے اپنی بہن کی بات نہ مانی تو میری بہن نے قرآن پر ہل اٹھا کر اس میں سے سورہ یاسین کھول کر اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، عابد بھائی اگر آپ مجھے قتل نہیں کرو گے تو میں اپنی جان خود لے لوں گی، مگر خودکشی حرام ہے۔ تم چاہو گے کہ تمہاری ماں اور بہن جنہوں نے اس دنیا میں عذاب سہا ہے وہ اگلی دنیا میں بھی حالات عذاب میں رہیں؟ اپنی بہن کی بات سن کر میں نے اپنی بہن کو سینے سے لگا اسے تسلی دی، مگر میری بہن نے بات نہ مانی اور مجھے بھی یقین تھا کہ میں اپنی بہن کی زندگی اور عزت کا دفاع نہیں کر سکوں گا، لہٰذا میں نے سوچتے ہوئے فیصلہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ بہن کو قتل کرنے کے بعد میں فرار ہو گیا اور چودھری افتخار اس کے بیٹے کی کھوج میں رہنے لگا، جبکہ دوسری طرف پولیس نے میرے خلاف بہن کو قتل کرنے کا مقدمہ بھی درج کر لیا۔ ایک رات مجھے چودھری افتخار کی کمین گاہ مل گئی، میں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ بنایا اور انتظام مکمل کیا، مگر نہ جانے کیسے پولیس کو میری بھی خبر مل گئی اور پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے چودھری افتخار کے کہنے پر مجھے سردیوں کی راتوں میں برہنہ کر کے باہر کھڑا رکھا، میرے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ آخرکار عدالت نے مجھے منشیات کے کیس میں بری کر دیا، جبکہ بہن کو قتل کرنے کے کیس میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ جیل میں لوگ مجھ سے اس لیے متنفر ہیں کہ کہتے ہیں کہ میری بہن بدچلن تھی، اس لیے میں نے مار دیا، حالانکہ معاشرے کی حقیقت یہ تھی کہ بدچلن بہن جب تک خود نہ چاہے اس کے بھائی یا باپ جیل نہیں آیا کرتے۔ یہ لوگ نہ میرے ساتھ مل کر کھاتے ہیں، نہ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے دیتے ہیں، نہ ہی اپنے برابر سونے دیتے ہیں، مگر میں اسی جوتوں والی جگہ پر سوتا ہوں اور یہاں مناسب جگہ دے کر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ چودھری افتخار کے متعلق آخر میں عابد نے بتایا کہ چودھری افتخار کا بیٹا اپنی محبوبہ کو ملنے کے چکر میں قتل ہو گیا تھا، جبکہ چودھری افتخار کی بیٹی گھر سے فرار ہو گئی اور آج تک نہیں مل سکی۔ چودھری افتخار خود نابینا ہو چکا ہے، اس کی بیوی نے اس کے دستخط وغیرہ لے کر ساری زمین اپنے بھائیوں کے نام کروا دی ہے اور چودھری افتخار ایک فلاحی ڈیرے پر چلا گیا ہے جہاں اس 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے۔